اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ سورۃ النساء کی ہے، آیت نمبر 28، پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 2۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، جسم کے اعتبار سے بھی، ارادے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر چیز میں کمزور ہے۔ تو جو انسان کمزور ہو، کیا ایسا انسان نعوذ باللہ خدا کا درجہ اور معبود بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف کہ اللہ نے کچھ پابندیاں اور کچھ احکام دیے ہیں انسان کو، تو اللہ نے کوئی بھی حکم ایسا نہیں دیا ہے جو انسان کی طاقت سے اوپر کی چیز ہو جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ چونکہ انسان کمزور ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بھائی نماز پڑھو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو۔ ایک آدمی ہے، اس کو پانی سے تکلیف ہے، وضو کرنے میں کچھ ہو سکتا ہے، اس کو بیماری بڑھ جائے وغیرہ وغیرہ، سخت ٹھنڈی ہے، تو اگر اس کے لیے پانی نقصان دہ، فرمایا تیمم کر لو۔ تو اسی طرح سے بہت سارے احکام میں اللہ نے تخفیف پیدا فرمایا ہے انسان کی کمزوری کا خیال کرتے ہوئے۔ اس جگہ جہاں نکاح کا تذکرہ چل رہا ہے، اوپر یہ بات آئی تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آزاد عورتوں سے، اچھی عورتوں سے شادی کرے۔ اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو اللہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، تم کسی باندی سے، کسی غلام عورت سے، کسی کم حیثیت کی عورت سے، کسی بیوہ سے، کسی مطلقہ سے کر لو، مگر کرو شادی۔ کیوں؟ شادی انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے، شادی سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور شادی سے انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی نبی نے اس شادی کو نہیں چھوڑا، کسی بھی نبی سوائے ایک نبی کے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام نے نکاح کیا ہے، لہذا گناہوں سے بچانے کے لیے خصوصاً آج کل کے حالات میں نکاح کرنا ضروری ہے۔ نکاح کب کریں؟ جب مناسب رشتہ مل جائے، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ ہے کہ کچھ ملکوں نے یا کچھ کنٹری نے اپنے ایک قانون بنا دیا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہونا ہے مثلا، وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام میں نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے۔ جب دونوں بالغ ہو جائیں اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہوں اور مناسب رشتہ آ جائے، نکاح کر دینے کا حکم ہے اسلام میں، بڑا فائدہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمارے لیے مناسب ہے تذکرہ کرنا کہ کسی کی شادی ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کو بیوہ کہتے ہیں۔ اس بیوہ کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کافی پابندیاں ہیں، اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، غلط ہے، بلکہ اس کی اور عزت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بیوہ کو ہم کسی فنکشن میں جانے نہیں دیتے، کسی خوشی کے موقع میں اس کو شریک کرنا ہم اچھا نہیں سمجھتے کہ اس کی نحوست پڑے گی، اس کا غلط قدم پڑے گا۔ یاد رکھیے یہ سب اسلام سے دوری کی بات ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تم کو اسلام سے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تم کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تم پر اپنی رحمت شامل کرنا چاہتا ہے،
اور جو اہل شہوات ہیں، یہود، نصارہ، منافقین، یہ تم کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب خواہشات اور غلط باتیں غیروں کے یہاں سے ہمارے یہاں آئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر کے یہاں اگر کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سر کو منڈیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، کسی اچھی جگہ جا نہیں سکتی، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور تقریباً یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ ہے۔ خدا کے واسطے ایسا مت کیجئے۔ یہی مقصد ہے ان آیتوں کے لانے کا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ تم سے تخفیف چاہتا ہے، اگر تم آزاد عورت سے، ہائی فائی عورت سے شادی نہیں کر سکتے تو تم بیوہ سے ہی کر لو، مگر کر لو۔ بہرحال ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم لوگوں کو بیوہ سے شادی کرنی چاہیے۔ آج کل ہم بیوہ کو کچھ حیثیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے یہ سب اسلامی طریقے کے خلاف ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی ہر برائی کو دور کرنے اور دور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔